انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور یہ دو مصرے جواب ہیں ان تمام نفرت والی طاقتوں کا۔ مگر حالات ہم کو موم سے پتھر بناتے ہیں، انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن میں کرناٹکا کی طرف سے یہ شعر پورے ہندوستان کے نام پڑھ رہا ہوں۔ کرناٹکا والوں پہنچانا پورے ہندوستان میں اس شعر کو۔ تصور کریے کہ مائک پر عمران نہیں کھڑا ہے، آپ کے صوبے کا چیف منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، سننا کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں اس غزل کا کہ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری۔ ابھی ادھر سے جو ایک آواز آئی تھی نا، انہی کا نام ہے یہ شعر کہ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری۔ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری۔ وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ ادھر جو اچھا ادھر سے ایک آواز آئی کہ ووٹ چوری۔ اچھا اب فرمائش پہ اشعار پڑھنے پڑیں گے، محصور ہے، حکم پورا ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ کہ خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے۔ جیسے آواز دی ہے ویسے میری آواز سے آواز بھی ملانا، کہ خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے۔ شرم نہیں آتی دلی کے حاکم کو، تیار رہنا، کہ نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے۔ شرم نہیں آتی دلی کے حاکم کو، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے، چوری کی سرکار بنائے۔ اب آئیے دوستو ندائی منبر محراب کتاب سے سنتے ہیں اللہ کا نظام۔ منصوبہ آبادی کا اس کا اپنا ایک نظام ہے جو ہر قسم کے خلل اور خرابیوں سے پاک ہے۔ اس نظام کے تحت وہ انسانوں اور حیوانوں کی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے اور انہیں ایک حد تک رکھتا ہے۔ دنیا میں بسنے والوں کو جس چیز کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہے اسے وہ عام کر دیتا ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہوتی ہے اسے وہ اپنے نظام کے تحت خود ہی کم کر دیتا ہے۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ جب سفر کے لیے ہوائی جہاز
بحری جہاز، ریل گاڑیاں اور موٹر کاریں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تمام انسان گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، جو کہ بآسانی ہر ملک، ہر شہر اور ہر گاؤں میں انہیں میسر آ جاتے تھے۔ لیکن جب سفر کے جدید ذرائع وجود میں آ گئے، ہوائی اور بحری جہاز، ریل گاڑیاں اور موٹر کاریں عام ہو گئیں، تو گھوڑوں اور اونٹوں کی اہمیت کم ہو گئی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے انہیں عام استعمال میں لانا ہی چھوڑ دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج گلی کوچوں میں گھوڑے اور اونٹ بلیوں کی طرح گھومتے دکھائی دیتے، ان کے ریور ہوتے، یا کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ ان کی قیمتیں اتنی کم ہو جاتی کہ ہر کوئی آسانی سے انہیں خرید سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ نہ تو گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نہ ہی ان کی قیمتیں کم ہوئی۔ جو ہی حمل و نقل کے ذرائع وجود میں آئے، قدرت کے نظام کے تحت بتدریج گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی نسل کشی یا منصوبہ آبادی کے لیے کوئی مہم چلائی گئی ہو، یا کوئی محکمہ قائم کیا گیا ہو، یا دوائیاں ایجاد کی گئی ہوں، بلکہ خود بخود ہی ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ پہلے ہر گھر میں گھوڑا ہوتا تھا، اب گھوڑے کھال کھال لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں پہلے قانونی طور پر گائے ذبح کرنے کی اجازت تھی، ہر روز لاکھوں کی تعداد میں گائے ذبح ہوتی تھی۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، پورے ملک میں ایک دن میں کم از کم 2 لاکھ گائیں تو ذبح ضرور ہوتی ہوں گی، اور 2 لاکھ کا مطلب ہے ایک مہینہ میں 60 لاکھ، گویا سالانہ کروڑوں گائیں ذبح ہوتی جاتی تھیں۔ مگر بعد میں انڈیا کی متعصب حکومت نے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ جب سالانہ 5-7 کروڑ گائیں ذبح ہونے سے بچ رہی ہیں، تو 30-40 کے عرصے میں گائے کی اتنی کثرت ہو جاتی کہ انسانوں کا آبادیوں میں رہنا محال ہو جاتا، کیونکہ گائے بھی تو آبادی میں رہتی ہے، جنگل میں تو نہیں رہتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی اندیکھے ہاتھ نے ان کی افزائش نسل کو منصوبہ بندی کے تحت کم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جس کے اندر تو والد و تواصل کی ایسی زبردست قوت پائی جاتی ہے کہ اس کی نسل کو پوری قوت سے برنے دیا جائے تو تمام روئے زمین صرف اسی نسل سے پٹ جائے اور کسی دوسرے نسل کے لیے ایک ذرہ برابر جگہ باقی نہ رہے۔ مثلاً اسٹار مچھلی 20 کروڑ انڈے دیتی ہے۔ اگر اس نسل کے صرف ایک جوڑے کو اپنی پوری نسل بڑھانے کا موقع مل جائے تو صرف اسی جوڑے کی تیسری چوتھی نسل تک دنیا کے تمام سمندر اسی سے بھر جائیں اور ان میں پانی کے ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ رہے۔ مگر وہ کون ہے جو ان نسلوں کو اپنی مقررہ حدود سے آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ کیا وہ آپ کا برتھ کنٹرول اور خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ ہے؟ کیا وہ آپ کا کنڈوم کلچر ہے؟ کیا یہ آپ کی مانے حمل دواؤں کا اثر ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ میرے رب کا اپنا نظام ہے جو اپنے مخصوص حکیمانہ انداز میں ساری کائنات کو اور کائنات کی ساری مخلوقات کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نظام میں خرابی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نظام میں کوئی خرابی نہیں۔ جب وہ مالک و خالق وعدہ کرتا ہے رزق میرے ذمہ ہے، تو ہمیں اندیکھے اندیشوں سے وہ بلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو آبادی میں اضافہ کرے گا، وسائل و اسباب میں بھی اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔